اس وقت ہم موجود ہیں عبد الماجد خان کے ساتھ، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی جتنی گہما گہمی ہے شنگیری میں ان کی جو کمپین چل رہی ہے یہ کس تناظر میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں نے کافی ان کی میٹنگز دیکھی ہیں، کافی جوش دیکھا ہے لوگوں کا، اور ان کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے اس وقت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ ہماری الیکشن کمپین ہے کیونکہ 25 جولائی کو بروز اتوار انشاءاللہ ہمارا پولنگ ڈے، اور ابھی لگ بھگ ٹوٹل 10 ایک دن رہ گئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی الیکشن کی گہما گہمی ہر طرف اپنے عروج پہ ہے۔ جو آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں، جو آپ کے ووٹرز ہوتے ہیں، ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہوں انشاءاللہ الرحمن 25 جولائی ہماری فتح کا دن ہوگا، بلے کی فتح کا دن ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں جو خدمت میں نے اس پچھلے 15 سالوں میں کی لوگوں کی، اور الحمدللہ اسی کی کنٹینیوٹی کریں گے آگے، اور جو ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کا ہم ازالہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ماضی میں بھی ہم نے کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کریں گے۔ ماجد صاحب، جیسا کہ آپ کے مد مقابل آپ کے گھر سے ہی کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کے کزن ہیں، تو جو عام طور پہ لوگوں کے فہم میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ آپس میں آپ کا مقابلہ کیوں ہو رہا ہے، کیا اختلافات ہیں، یا کون سی وہ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے اگینسٹ آ گئی ہیں؟ لیکن یہ جمہوری حق ہے ہر ایک کا الیکشن لڑنا، ان کا دل کیا، انہوں نے الیکشن لڑ لیا، وہ اپنا منشور لے کے آئیں، عوام کے سامنے بتائیں۔ اگر لوگ ان کے منشور سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتے تو ہمارا منشور لوگوں کے سامنے، ہم نے اپنے 15 سال لوگوں کی خدمت کی ہے، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ ہمارا کوئی ہیڈن ایجنڈا ہے نہیں ہے، جو بھی چیز ہے وہ سامنے ہے۔ تو باقی الیکشن لڑنا ان کا حق ہے، وہ الیکشن لڑیں۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ الیکشن کو الیکشن کے طرز پہ لڑا جائے، اس میں اخلاقیات کے دائرے کو ملوث خاطر رکھا جائے، ایک دوسرے کی کردار کشی کو اوائڈ کیا جائے، اور باقی لوگوں نے اپنا ووٹ کا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، ووٹ کاسٹ کرنا ہے، تو وہ 25 تاریخ کو لوگ جب اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے تو شام تک سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ کے شنگیری میں کچھ 800 ساڑھے 800 کے لگ بھگ ووٹرز ہیں، تو ان کی فلاح بہبود کے لیے اگر آپ کے پاس اقتدار آ جاتے تو آپ نے ان کی فیوچر پلاننگ، ان کی فلاح بہبود کے لیے آپ نے کیا کچھ سوچا ہوا ہے؟ دیکھیں، گزارش ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں پر بہت سے جوان ہیں جو بے روزگار ہیں۔ ہماری سب سے پہلی پریورٹی ہے کہ ہم ان کو روزگار کے کلین مواقع فراہم کریں تاکہ یہ لوگ اپنے گھروں کو، اپنی فیملیز کو رن کر سکیں عزت دار طریقے سے۔ باقی ہمارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، وہ ہم ماضی میں بھی ان کا ازالہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ منصب پہ براجمان کیا تو انشاءاللہ وہ دوبارہ اس کا بھی ازالہ کریں گے۔ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن ہمارا، ان کی آبادکاری ایک سب سے بڑا ایشو ہے۔ یہاں لوگ ہمارے جو ہیں ان کو ہم پراپر طریقے سے، عزت دار طریقے سے ان کو چھت کی جگہ فراہم کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ان کی جو دیگر سیوک فیسلٹیز ہیں ان کو ہم میٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میری پہلی پریورٹی اس وقت اپنے حلقے کے لوگوں کو برسر روزگار کرنے کی ہے، ان کو جابس کے اوپر لانے کی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے ہم صوبائی حکومت سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے ہم اپنی، جب اللہ پاک نے خیر کیا 25 جولائی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آزاد کشمیر میں آتی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو ہم عزت دار روزگار کے مواقع فراہم کر سکیں۔ عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کشمیر الیکشن میں کہ آپ کے جو کشمیری برادری ہے ان کا ووٹ بک جاتا ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو ان سارے عوامل کی نفی کرتا ہوں کہ بک جانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کر دیا۔ بہت شکریہ ماجد صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ یہ تھے ماجد خان جن کا موقف آپ نے سنا، اور کشمیر الیکشن کی بدلتی ہوئی صورتحال اور مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مائی ٹی وی۔